من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، پالنہار، بگڑی بنانے والا، مختار کل عالم الغیب ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، خطیب الانبیاء، خطیب کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد جو کچھ میں بیان کروں اس پہ میرے سمیت آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں جن اور انسان کو پیدا کروں۔ صرف اللہ نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو آج میں اس معاشرے کے حوالے سے چند گزارشات رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ لیکن آج انسان نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو انسان بھول چکا ہے۔ جس عبادت کے لیے رب نے پیدا فرمایا اس عبادت کو ہم نے بھلا دیا۔ مسجد کے اندر اذان ہوئی ہے لیکن نماز کے لیے کوئی مسجد کے اندر نظر نہیں آتا چند بندوں کے سوا۔ آج کے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں نماز کے حوالے سے، کیونکہ مولانا محمد عامر منیر محمدی صاحب نے یہی حکم کیا تھا کہ نماز کے ٹاپک پہ بیان کرنا ہے، تو میں آپ کے سامنے چند گزارشات نماز کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ تو آئیے غور کیجیے، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اس رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا پالنے والا ہے، جو اس کائنات کا نظام بنانے والا ہے، جو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جو اس کائنات کا نظام بنا کے اس کی حفاظت کرنے والا ہے، جو رب العالمین اس کائنات کا مشکل کشا، مختار کل عالم الغیب ہے، اس رب العالمین کے لیے میری عبادت ہے۔ یہ رب العالمین نے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا ذکر کیا۔ آئیے سنیے، غور کیجئے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام پہ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ فرماتے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب پیغمبر نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، فرمایا اللہ رب العزت نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ آئیے یہاں پہ میں ایک اور بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہی بات ہے کہ اللہ نے کوئی بھی اہم مسئلہ نازل کیا تو اس کے اندر سب سے پہلے اللہ نے نماز کا ذکر کیا۔
زکوٰۃ کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا تو پہلے نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر نماز ہے تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے تو زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، اور رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ الکوثر نازل کر کے اس کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل کر کے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جس کی نماز ہے اس کی قربانی ہے، جس کی نماز نہیں اس کی قربانی نہیں، اس کی فضول ہے۔ اگر جو نماز نہیں پڑھتا جو قربانی کر رہا ہے اس کی نماز قبول، قربانی قبول نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں اصول بتلایا ہے، اور اللہ نے زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ بیان فرمایا۔ رمضان کے روزوں کی باری آئی تو اللہ نے یہی مسئلہ بیان فرمایا، کوئی بھی اہم مسئلہ آیا تو اللہ نے پہلے نماز کا حکم دیا۔ غور کیجئے، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذات ہے جو صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے، اللہ تو وہ ذات ہے جو صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے اندر موجود تھے، ان کو خبر ملی کہ ان کا بھتیجا فوت ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے عبداللہ آپ کو تو ایسی خبر معلوم ہوئی ہے کہ آپ پریشان ہوتے، لیکن آپ نے سواری بٹھائی اور وضو شروع کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے سوال کرنے والوں سن لو، میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تمہیں کوئی بھی اس طرح کی بات پہنچے کہ جو تمہیں تکلیف دے، مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف تنگی آ جائے، تم نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو یہ آیت مبارکہ انہوں نے تلاوت کر کے سنائی۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی نماز جو ہے انسان کے لیے رزق کے اندر برکت کا ذریعہ ہے اور انسان کی پریشانیوں کا علاج نماز ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک اور آیت کریمہ تلاوت کرنے لگا ہوں۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ مومن لوگ کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نماز پڑھنے والے ہیں، جو ثواب کی نیت سے نماز پڑھنے والے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، لوگوں کے اندر واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اور خشوع و خضوع کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع رکھنے والا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور یعنی فحاشی برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ اور جب انسان
ایک نماز ادا کرتا ہے، ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز پھر پڑھ لی، درمیان میں جو 1.5-2 گھنٹے کا وقفہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ انسان دوسری نماز ادا کر لیتا اللہ رب العالمین اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو درمیان میں جو اس کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان نماز جمعہ ایک ادا کرتا ہے اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد دوسری نماز جمعہ ادا کرتا ہے، ایک ہفتے کے درمیان والا جو پیریڈ ہے اس کے درمیان اگر انسان کے کوئی صغیرہ گناہ ہو گئے رب العالمین اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے غور کیجئے، ایک انسان وہ ہے جو ایک رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اس کے بعد سال بعد دوسرے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک سال کے گناہ اس انسان کے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ ایک رمضان کے روزے رکھے، ایک سال بعد دوسرے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رب العالمین اس انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی عظمت اور کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے، اے میرے صحابہ ایک انسان وہ ہے جس کے گھر کے آگے سے ایک نہر گزرتی ہے اور وہ انسان اس نہر کے اندر ایک دن کے اندر 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ میرے صحابہ مجھے بتلائیے کیا اس انسان کے جسم پہ میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ اکرام کہنے لگے محبوب جی اس انسان کے جسم پہ میل کچیل باقی نہیں رہ سکتی۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ پھر سن لو، وہ انسان جو ایک دن اور رات کے اندر 5 نمازیں پڑھنے والا ہے اس انسان کے جسم کے اوپر گناہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام راستے کے اندر سفر کر رہے تھے، اللہ اکبر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے حاضر یا رسول اللہ، حکم کیجئے محبوب جی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر دیکھ رہے ہو یہ درخت کی شاخ اور درخت کے پتے جلدی سے کس طرح نیچے گر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے درخت کی 2 شاخیں پکڑی اور ان کو ہلایا، تیزی سے پتے نیچے گرے درخت کے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر جس طرح یہ درخت کے پتے نیچے گر رہے ہیں اسی طرح وہ انسان جو نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ تیزی کے ساتھ یہ درخت کے پتے نیچے گر رہے ہیں اس انسان کے گناہ بھی اس طرح تیزی کے ساتھ دھل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں جو انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ جو انسان نماز ادا کرتا ہے اس کی یہ عظمت اور فضیلت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان گھر سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، دوسرا قدم رکھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، تیسرا قدم رکھتا ہے اس کے نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان مسجد کے اندر پہنچ جاتا ہے رب العالمین کا مہمان ہے اور رب العالمین خود اس بندے کا میزبان ہے، وہ کتنا انسان خوش نصیب ہے جس کا رب میزبان اور وہ بندہ مہمان رب کا ہو۔ وہ کتنا عظیم انسان ہے جو رب العالمین کا مہمان بن جائے، بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک انسان وہ ہے جب انسان گھر سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کے اندر پہنچ جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان رب العالمین کا مہمان ہے اور پھر مہمان کی قدر کرنا رب العالمین کے میزبان کے ذمے ہے کہ وہ اس کی قدر کرے۔ رب العالمین اس انسان کی قدر کرتے ہیں اور اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آج یہ غور کیجیے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے، اور جو کافر ہے وہ نماز کو ترک کر
دیتا ہے، مسلمان جو ہے نماز کو ترک نہیں کرتا۔ آئیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی سنیے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، مشرکین کے ساتھ نہ مل جاؤ۔ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ کافر جو ہے، جس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ نماز سے دور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو مومن ہے وہ نماز قائم کرتا ہے۔ آئیے محدثین کے اقوال سنیے، اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے بے نماز کو جیل کے اندر قید کر دیا جائے، تب تک رہا نہ کیا جائے جب تک وہ پکی سچی توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ نماز پڑھنا شروع نہیں کر دیتا تب تک اس کو جیل کے اندر رکھا جائے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور باقی محدثین کا جو فتویٰ ہے، کسی محدث کا یہ فتویٰ ہے بے نماز کو اللہ اکبر جب فوت ہو جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کسی محدث کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نماز جب فوت ہو جائے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل اور صحابہ کرام کا جو فتویٰ ہے بے نماز جو ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ محدثین امام احمد بن حنبل اور صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے۔ آج اس معاشرے کا جائزہ لیجئے، نماز کی اہمیت نہیں ہے، نماز بہت کم ہے۔ پھر میں کہہ دیتا ہوں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا نمازی بن نہ سکا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس بات کا بھی ذکر فرمایا۔ نبی علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ مصلی نبوت پہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، اور جو نماز کے لیے نہیں آئے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ان اقاتل الناس، میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں، قتال کرتا رہوں، لڑتا رہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کب تک؟ جب تک لوگ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک لوگ زکوٰۃ نہ دیں، جب تک لوگ نماز ادا کرنے نہ لگ جائیں، اس وقت تک لڑتا رہوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نماز بھی ارکان اسلام میں سے ہے، ادھر زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں سے ہے، دونوں کا برابر درجہ ہے۔ میں کہتا ہوں جو نماز کے لیے نہیں آئے آج مسلمان کیوں خاموش ہیں؟ پھر ان کے لیے جہاد کا حکم لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ اور فکر کرو اپنی، جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے، اللہ اکبر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت و نصیحت کی، فرمایا کہ جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں اور تجھے جلا کیوں نہ دیا جائے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرا۔ یہ وصیت کی گئی۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنی۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام
پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب لوگ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اس وقت جو ہے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہاری کیا وجہ ہے جہنم کے اندر آنے کی؟ وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، تو ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم اس وجہ سے جہنم کے اندر آئے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر آئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بے نماز ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، وہ قارون، فرعون، ابی بن خلف اور امیہ، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کافروں کے ساتھ کل قیامت کے دن ان کا حشر ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے جو جس سے مشابہت رکھتا ہے، جو جس کی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، جو داڑھی کٹوانے والے ہیں یا جو بے نماز ہیں ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، عتبہ شیبہ کے ساتھ ہوگا، بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز کے اندر مکمل ہے وہ جو ہے قد افلح، وہ نجات پا جائے گا۔ اگر نجات اس کی نماز مکمل نہیں ہے وہ قد خاب و خاسرہ، وہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ جس کی نماز مکمل نہیں ہے وہ خائب ہو جائے گا، خاسر ہو جائے گا۔ جس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوئی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کی نمازیں اگر مکمل ہیں تو وہ کامیاب ہے، اگر نماز مکمل نہیں ہے، فرضی مکمل نہیں ہے، اس کے نوافل تلاش کیے جائیں گے۔ اگر نوافل ہیں تو وہ نوافل اٹھا کے فرضی نماز کے اندر ڈالے جائیں گے، اور اس کی جو ہے جو فرضی نماز ہے وہ مکمل نوافل کے ذریعے کی جائے گی۔ اگر ہم نے کبھی فرض ہی نہیں پڑھے تو نفل کہاں سے ہمارے آئیں گے؟ آج ہمارے معاشرے کا تو یہ حال ہے، فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے۔ کون سے بندے پہ؟ جو رات کو اٹھا اور اپنی بیوی کو اٹھایا، اگر وہ اٹھتی نہیں ہے نماز کے لیے اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے۔ اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے، خود بھی اس نے نماز تہجد ادا کی، نوافل ادا کیے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، اور اللہ اس بیوی پہ رحم کرے۔ کون سی؟ جو خود بھی اٹھی، نماز تہجد نوافل کے لیے اٹھی ہے اور اپنے خامد کو بھی اٹھایا۔ اگر وہ نہیں اٹھتا پیار کے ساتھ اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اللہ اس بیوی پہ رحم کرے۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتلایا ایک دوسرے کو نماز کے لیے بیدار کرنے کا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انسان کے لیے دعا ہے جو انسان نماز کے لیے خود بھی اٹھا اور اپنی بیوی کو بھی اٹھایا۔ اگر بیوی ہے وہ اپنے خامد کو اٹھاتی ہے نماز کے لیے، کتنی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ آئیے غور کیجیے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات کے اندر آئے، انہوں نے آ کے ہمیں یہی سبق دیا، یہی درس دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح میرا طریقہ ہے، میرے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ نماز جو ہے رفع الیدین والی، آمین بالجہر والی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ جو انسان یہ چیزیں نہیں ادا کرتا ان کی سنت سے ناقص نماز ہے۔ آئیے غور کیجئے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات کے اندر آئے، اللہ نے قرآن نازل کیا، ان کا طریقہ ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا لقد کان لکم فی
रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने इस बात का जिक्र कर दिया कि अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए गौर कीजिए, अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बार बार नमाज की ताकीद की। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर 70 मरतबा से भी ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज का बार बार हुक्म आया। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाबा नमाज की पाबंदी करने वाले, नबी अलैहिस्सलाम खुद भी नमाज की पाबंदी करने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम खुद नमाज पढ़ते, अपनी बेगमात को भी नमाज के लिए बेदार किया करते थे, उनको नमाज का हुक्म दिया करते थे। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम इस दुनिया कायनात के अंदर आए, यही दावत, यही फिक्र लेके आए कि मेरी उम्मत जो है जहन्नम की आग से बच जाए, मेरी उम्मत के लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को यही फिक्र थी, यही दावत, यही लगन, यही चाहत थी। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हमें ये दरस, ये सबक, ये तड़प, ये लाहत, ये मोहब्बत, ये हमें हुक्म दिया। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने नमाज का हुक्म दिया, नमाज का। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक अगर हमारी नमाज है वो कामयाब है, अगर अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक नमाज नहीं है तो हमारी नमाज नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए गौर कीजिए, मैं दो चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हमें इस बात का भी यही दरस, यही सबक दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़र के अंदर थे। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को रास्ते के अंदर एक बादशाह ने रोक लिया। उस बादशाह का जो मामूल था वो ये मामूल था कि वो किसी भी औरत को उसकी सल्तनत से जो है जिना करने के बगैर गुजरने नहीं देता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी उनको बादशाह के पास पहुंचा दिया गया, बंद कमरे के अंदर। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू कर दी, नफल शुरू कर दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उधर नमाज के अंदर, उधर जो है उनकी बीवी जो है बादशाह के बंद कमरे के अंदर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उधर अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के महबूब पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है नमाज के अंदर है। जब बादशाह करीब जाने लगा तो अंधा हो गया, उस पर कपकपी तारी हो गई। फिर उसने माजरत की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि जा, तुझे माफ़ कर दिया। फिर जब वो ठीक हुआ, अपनी वापस हालत के अंदर आया, फिर उसने चाहा कि मैं ज़्यादती कर लूँ। फिर उसके ऊपर कपकपी तारी हो गई, उसके ऊपर जो है वो बीमारी तारी हो गई, वो करीब नहीं आ सका। अल्लाह अकबर। फिर जब उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दे तो उसने कहा ठीक है तुझे माफ़ कर दे लेकिन मुझे छोड़ दे। फिर दिल के अंदर ख्याल आया कि मैं बदकारी कर लूँ, लेकिन फिर उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से कपकपी तारी हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 मरतबा जब बादशाह के साथ ये हुआ, बादशाह ने माफ़ी मांगी और साथ जो है अल्लाह अकबर कबीरा एक लौंडी भी दे दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को। ये थी किसकी बरकत? नमाज की बरकत थी। मुख्तसर में कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा। नमाज पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इंसान को राहत भी मिलती है, सुकून भी मिलता है। इंसान के दिली सुकून जो है इसी के अंदर अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु नूर, नमाज तो नूर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामा फ़क़द अकामद्दीन वमन हदमा फ़क़द हदमद्दीन। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज दीन का सतून है। जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को ढा दिया उसने दीन को ढहा दिया। अल्लाह अकबर। उसने दीन की अमारत को ढहा दिया, ज़ाया कर दिया। ये दीन जो नमाज जो है ये दीन की अमारत है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम कर दिया है। जिसने नमाज को छोड़ दिया, नमाज को तर्क कर दिया, उसने दीन की अमारत को ढहा दिया। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज तो मेरी मिराज है। नबी
नबी अलैहिस्सलाम के दिल का सुकून है, चैन है, करार है। नमाज जो है नबी अलैहिस्सलाम को पसंद थी और अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज की हालत जो है, इंसान नमाज की हालत के अंदर जब सजदे के अंदर होता है रब्बुल आलमीन के सबसे ज़्यादा करीब होता है। जब इंसान दुआ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान की दुआ को रद्द नहीं करता, और सजदे के अंदर सबसे ज़्यादा इंसान करीब होता है रब्बुल आलमीन के। उस सजदे के अंदर रब्बुल आलमीन से सबसे ज़्यादा दुआएं किया करें, रो रो के इल्तिजाएं किया करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।